بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الایمان ضرورت اخلاقیہ۔ بات ہماری چل رہی تھی ایمان باللہ کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ ایمان ضرورت اجتماعیہ، ہماری اجتماعی معاشرتی ضرورت ہے ایمان باللہ، اور اس کو ہم نے بیان کیا کہ کیوں، کس وجہ سے ہماری اجتماعی ضرورت ہے۔ آج دو چیزیں اور بیان فرما رہے ہیں مفسر قرآن اللہ مقامہ، فرماتے ہیں الایمان ضرورت اخلاقیہ، کہ ایمان باللہ ہماری اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہماری اخلاقیات تب درست ہوں گی کہ اگر ہم ایمان باللہ رکھیں گے۔ اللہ پر ایمان جہاں ہماری اجتماعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، ہماری اخلاقی ضرورت اور محتاجی بھی ہے ایمان باللہ۔ کیوں؟ وہ اس لیے انسان تین چیزوں سے مرکب ہے: الشہوہ یعنی خواہشات، طلب، الغضب یعنی غصہ، العقل۔ سب سے پہلے انسان میں شہوت، طلب، خواہشات آتی ہیں، پھر اس کے بعد غضب یعنی غصہ، تیسرے مرحلہ میں پھر اس کا عقل۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر انسان پر شہوات غالب آ جائیں تو انسان کل بہائم چوپایوں کی مانند، اگر انسان پر غصہ غالب آ جائے تو انسان مثل درندہ، لیکن اگر انسان پر عقل غالب آ جائے تو پھر انسان فرشتوں سے بھی بہتر۔ سوال اب ہمارا یہاں یہ ہوگا کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا عقل ہمارے اوپر غالب ہو، ہماری شہوات اور غضب غصہ ہمارے اوپر غالب نہ ہو، تاکہ ہم درندوں کی صفات ہمارے اندر نہ آئیں، چوپایوں کی صفات ہمارے اندر نہ آئیں۔ ہم نے اس راستے کو تلاش کرنا ہے۔ آیا ایمان باللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم انسان تکامل کی مراحل کو طے کریں تاکہ ہم بہائم اور ان درندوں کی طرح زندگی نہ گزاریں، ان کا انداز اختیار نہ کریں؟ یہ ہے، فرماتے ہیں الایمان ضرورت اخلاقیہ۔ یعلم الکل، ہر شخص یہ جانتا ہے، جو مطالعہ کرتے ہیں اس بارے میں ان کو پتہ ہے کہ بِأَنَّ الْإِنسَانَ مُرَكَّبٌ مِّنَ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ وَالْعَقْلِ، کہ انسان کے تین اجزاء ہیں، تین چیز سے مرکب ہے بہیمانہ، کہ انسان میں شہوات یعنی خواہشات بھی ہیں، غضب غصہ بھی ہے، اور عقل بھی، ان تین سے مرکب۔ ٹھیک، ان اول شیء یتکون فی الانسان، سب سے پہلی چیز جو ان تین میں سے وجود میں آتی ہے انسان میں، وہ ہے الشہوہ یعنی طلب، خواہش۔ فَيُوجَدُ فِيهِ الشَّهْوَةُ إِلَى التَّغَذِّي وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، ابھی تک انسان اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے کہ اس میں غذا لینے کی خواہش پائی جاتی ہے۔
بچہ شکم مادر میں بھی غذا حاصل کرتا ہے، یہ نہیں کہ جب بڑا ہو کے کھاتا پیتا نا، شکم مادر میں بھی اس کی غذا ہوتی ہے، اور ایک سلسلہ ہے وہاں پر اس کو غذا تک پہنچانے کا، وہ ہم نے ابتدائی دروس میں اس کو پڑھا بھی ہے کسی حد تک۔ وَبَعْدَ مَا يَتَوَلَّدْ، اب جب شکم مادر سے باہر آ گیا، اس کی پیدائش ہو گئی، اس دنیا میں آ گیا، يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْغَضَبُ، پھر اس پر غضب، غصہ حاوی آ جاتا ہے۔ كَمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْبُكَاءِ عِنْدَ الْأَلَمِ وَالْجُوعِ، آپ نے دیکھا نہیں، جب اس کو کوئی درد ہوتا ہے، اس کو کوئی بھوک لگتی ہے تو بچہ روتا ہے، یہ اس کا جو رونا ہے یہ اس کا غصہ ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میرے لیے کچھ کر نہیں رہے، یہ در حقیقت وہ رو کر اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ وَتَنْمُو هَاتَانِ الْقُوَّتَانِ فِي الْإِنسَانِ، اور یہ شہوت اور غضب، غصہ، یہ دونوں چیزیں انسان میں، یہ دونوں قوتیں نمو بڑھتی رہتی ہیں، مسلسل آگے آتی رہتی ہیں۔ وَلَا يُوجَدُ أَيُّ رَادِعٍ، اور کوئی رادع یعنی کوئی روکنے والی قوت بھی وہاں نہیں ہوتی کہ جو اس شہوت اور غضب کو بڑھنے سے روکے، کوئی رادع، کوئی مانع، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، وَبَعْدَ بُلُوغِ الْإِنسَانِ سِنَّ الرُّشْدِ، لیکن جب انسان اس رشد کی، سمجھداری کی منازل پر پہنچتا ہے کسی حد تک، يَتَقَوَّنُ فِيهِ الْعَاقِلُ، پھر اس میں عقل وجود میں آتی ہے، ہوتی ہے، فَيَأْخُذُ الْعَقْلُ مَقَامَهُ، اور پھر انسان میں عقل اپنی جگہ لیتی ہے، لیکن متأخراً، ان دو کے بعد۔ پس فَالْقُوَّةُ الْعَاقِلَةُ متأخرة فیہ وجوداً ورشدا، قوت عقل شہوت اور غضب کے بعد وجود میں اور رشد میں آتی ہے، من قوت شہوت والغضب، ان کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب انسان میں آ گئی تین طاقتیں، ایک قوت شہوت، ایک قوت غضب، اور ایک قوت عقل۔ تو تین طاقتیں ہو گئے انسان میں، ٹھیک۔ وَمِنْ هُنَا تَتَنَافَسُ كُلٌّ مِّنْ هَذِهِ الْقُوَّةِ، اب ان تین طاقتوں میں سے ہر طاقت تتنافس یعنی سبقت لینے کی کوشش کرتی ہے، آگے بڑھنے کی، کہ میں پہلے، کس لیے، کس چیز میں سبقت لینے کے لیے تین قوتیں آپس میں مقابلے میں آ جاتی ہیں اور سبقت لینے کی کوشش کرتی ہیں؟ لِتَسْخِيرِ النَّفْسِ، تاکہ وہ اس نفس اور روح کو مسخر کر لیں، وَالسَّيْطَرَةِ عَلَيْهَا، اور اس نفس پر اس ہر طاقت یہ چاہتی ہے کہ اس کا اس پر سیطرہ یعنی تسلط ہو جائے، وَجَرِّهَا إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ، اور وہ قوت چاہتی ہے کہ جیسا وہ چاہے وہ اس کے نفس کو ادھر لے کر چلے۔ شہوت چاہتی ہے کہ نفس میرا تابع ہو، میرے تقاضے کے مطابق چلے، غضب چاہتا ہے کہ وہ میرے تابع ہو، اور عقل چاہتا ہے کہ وہ میرے۔ پس فَإِن تَغَلَّبَتِ الشَّهْوَةُ عَلَيْهَا، اگر شہوت نفس انسانی پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا، اگر شہوت غالب آ گئی، لاحقت النفس بالبہائم، تو یہ نفس انسان چوپاؤں کے ملحق ہو جائے گا، یعنی گویا جیسے باقی جانور ہوتے ہیں چوپائے ہوتے ہیں، یہ ان جیسا ہو جائے گا انسان۔ وَإِنْ غَلَبَ الْغَضَبُ، اور اگر اس پر غضب غصہ غالب آ گیا، لاحقت النفس عندئذ بالسباع، تو اس وقت یہ نفس درندوں کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، گویا کہ درندے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْعَقْلُ، لیکن اگر اس پر عقل غالب آ گئے،
اور عاقل نے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، لاحقت بالملائکہ، تو پھر وہ ملائکہ ملحق ہو جائے. ٹھیک. فیا کا ہونا سوال. اب یہاں پر سبحان اللہ مفسر قرآن اور اللہ مقام فرماتے ہیں اب سوال جہاں ہوتا ہے، کیا سوال ہے؟ ان الطریق لوصول الانسان الی علاج. سوال ہے کہ کون سا راستہ ایسا ہے کہ جس پر انسان علاج کر سکے، کوئی راستہ نکال سکے. کس بات کا؟ کہ یتغلب بہ النفس بہ العقل علی النفس، کہ اس راستے کے ذریعے، اس طریقے کے ذریعے انسان کے نفس پر اس کا عقل غالب آ جائے. حالانکہ عقل متاخر عنہما، وہ تو شہوت اور غضب کے بعد ہے. اب سوال ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے کہ انسان کون سا ایسا راستہ تلاش کرے، کوئی طریقہ اپنائے کہ عقل اگرچہ شہوت اور غضب کے بعد ہے لیکن پھر بھی نفس پر یہ غالب آ جائے، تاکہ انسان درندوں اور چوپایوں کے ساتھ ملحق نہ ہو. اب اس کا کوئی طریقہ ہمیں بتایا جائے. یہ سوال پیدا ہوگا. والاجابہ، تو اس سوال کا ایک ہی جواب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان العلاج الوحید، واحد علاج، یعنی کوئی اور طریقہ نہیں ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے. کس بات کا؟ لتغلب العقل علی النفس. ایک ہی علاج ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا عقل اس کے نفس پر غالب آ جائے. وہ کیا ہے؟ الاعتقاد بالمبدأ والمعاد، کہ انسان مبدأ اور معاد، خالق اور قیامت، خلق و قیامت، کہ کوئی خالق ہے جس نے ہمیں خلق کیا، اور معاد قیامت ہے کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا، سوال و جواب. اس پر جس کا اعتقاد ہوگا یہی وہ واحد راستہ ہے کہ پھر وہ اپنے عقل سے کام لے گا. فالانسان لاجل بلوغہ الی التکامل فی العقل. اب انسان لاجل بلوغہ الی التکامل، کہ وہ عقل میں کمالات کی منزلہ کو پائے. یہ نہیں کہ جہاں عقل ہوتا ہے، نہیں، عقل کو جتنا استعمال کرو. اب یہ چیزیں اپنے مقام پر بحث ہو چکی ہیں، سائنس بھی ثابت کر کے ہے کہ آپ عقل کو جتنا استعمال کریں گے اور زیادہ آگے بڑھے گا. یہ استعمال کرنے سے کم. فرماتے ہیں کہ انسان اگر عقل میں تکامل، بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، وَتَحْرِيرِهِ مِنْ غِلِّ الشَّهَوَاتِ، اور انسان اگر ان شہوات اور خواہشات کی زنجیر سے آزادی چاہتا ہے، وَإِثَارَةِ الْغَضَبِ، اور وہ غصے کے ابھار سے، یعنی اس کے کہ غصہ اس کو ابھار کا کوئی کام کرائے، اس سے آزادی، تحریر چاہتا ہے، تو یہ انسان فی اشد الحاجت الی الدین، یہ سخت ضرورت مند ہے، بہت ہی اس کو احتیاج ہے. کس بات کی؟ دین کی. والایمان باللہ، اور اللہ پر ایمان کی. اگر یہ دین کا قائل ہو گیا، ایمان باللہ کا قائل ہو گیا، شہوت اور خواہشات کی زنجیروں سے آزاد ہو سکتا ہے، غصے کے غلبے سے آزاد ہو سکتا ہے، عقل بھی او بلندیوں کی طرف سفر کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر یہ دین کا قائل نہ ہوا، اس کا ایمان باللہ نہ ہوا، فَهُوَ كَالْأَنْعَامِ، قرآنی تعبیر کے مطابق تو پھر یہ چوپایوں کی مانند ہے، یا ہم یوں کہیں کہ اضل سبیلا، ان سے بھی اضل سبیلا، لفظی معنی ہے کہ ان سے بھی زیادہ گم شدہ راستے کا مسافر ہے. مراد کیا؟ کہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. اگر دین کا اعتقاد اور ایمان باللہ ہوگا
تو پھر یہ ان سے بلند ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان باللہ ہماری اخلاقی ضرورت ہے، ورنہ ہم اخلاقی طور پر اگر ہم ایمان باللہ نہ ہوگا تو ہم چوپایوں سے بھی اور درندوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں الایمان ضرورت نفسیہ، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، دین کا اعتقاد، ایمان باللہ، یہ ہماری باطنی ضرورت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان روح الانسانیہ، انسانی روح، مراد وہی نفس، روح، فی سیرہا الی عالم الامانی، کتاب میں ایمانی لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، لفظ ہے امانی، امانی یعنی آرزویں، کہ یہ انسانی روح، نفس انسانی، روح انسانی جو آرزوؤں کی دنیا میں چل رہا ہے، ایک خواہش، پھر اس سے دوسری آرزو، پھر تیسری آرزو، پھر چوتھی آرزو، یہ جو عالم ہے آرزوؤں کا، یہ لفظ عالم الامانی ہے، ایمانی غلط لکھا ہوا ہے۔ خوب، روح انسانی اس آرزوؤں کے عالم میں، دنیا میں، یہ جو آگے بڑھ رہی ہے، لا تقف علی حد معین، یہ کسی ایک حد معین، کسی سٹاپ پر رکنے والا نہیں ہے۔ ایک آرزو میں کونسلر بن جاؤں، پوری ہو گئی، ابھی میں ضلع کونسل ممبر بن جاؤں، پوری ہو گئی، ابھی میں تحصیل میں آ جاؤں، پھر میں صوبے کا ممبر بن جاؤں، پھر میں پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤں، پھر میں وزیر اعظم بن جاؤں، پھر میں صدر، یعنی آرزویں کسی ایک سٹاپ، ایک دفعہ بن گیا تو کہتے ہیں میں دوبارہ بن جاؤں، پھر سے 12 بن جاؤں، الی آخری۔ یہ جو آرزوؤں کی دنیا ہے، عالم الامانی، آرزوؤں کی دنیا ہے، یہ روح و نفس انسانی جو اس میں جا رہا ہے، یہ کسی ایک خاص معین حد کی سٹاپ پر رکنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ حصول نفس الامانی، حتیٰ کہ اگر وہ آرزو مل بھی جائے، جس کی اس نے خواہش کی تھی وہ آرزو پوری بھی ہو جائے، لا یکون عائقا لہذا سیر، وہ اس آرزو کا پورا ہونا بھی اس کے سفر کا، اس چلنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ نہیں کہ جناب میں نے ایک آرزو کی تھی، میری وہ آرزو پوری ہو گئی ہے، بس اب مزید میں نے آگے کوئی آرزو نہیں کرنی، نہ، وہ پھر بھی چلتا رہتا ہے، عائقا، رکاوٹ نہیں بنتا۔ فَتَزْدَادُ الْأَمَانِي، اور اس کی وہ آرزویں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، ایک، دوسری، تیسری، چوتھی۔ وَيَشْتَدُّ الطَّلَبُ لِلْمَزِيدِ، اور اضافے کی طلب سخت ہوتی جاتی ہے، مراد وہی بڑھتی جاتی ہے۔ سواء فی المادیات، اب وہ چاہے مادی یعنی اس دنیاوی امور میں ہو یا معنویات میں ہو، بس وہ چاہتا ہے کہ آگے چلتا رہے۔ حتیٰ بعد الحصول علی المطلوب، حتیٰ کہ جو چاہا تھا وہ مل گیا، اس مل جانے کے باوجود بھی اس کی ان آرزوؤں کا سفر ختم نہیں ہوتا، روح انسانیت آگے بڑھتے رہتی۔ اچھا، فنفس الانسان تعشق شیئا قبل حصولہ، نفس انسان ایک چیز کا عاشق ہوتا ہے جب تک وہ نہیں ملتی، جب تک نہیں ملتی اس کے عشق میں مبتلا کہ یہ مل جائے، مل جائے، مل جائے، چونکہ جب تک ملی نہیں تھی، ٹھیک۔ وَلَكِنْ بَعْدَ الْحُصُولِ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ، لیکن جب وہ شے اس کو مل جاتی ہے، جس کا عاشق تھا جب اس کو مل گئی، يَنْعَدِمُ الْعِشْقِ لِلشَّيْءِ الْحَاصِلِ، جو مل گیا ہے اب اس کا عشق ختم، جب تک وہ شے نہیں ملی تھی یہ اس کا عاشق تھا، جب مل گئی تو اس ملی ہوئی چیز پر اب اس کا عشق منعدم، ختم، پرواہ بھی نہیں۔ وَيَشُقُّ الْعِشْقُ طَرِيقَهُ إِلَى مَا لَا نِهَایَةَ،
اور پھر اس کا عشق آگے چلتا ہے ایک ایسی چیز کی طرف، یعنی مزید چیزوں کی طرف کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ چل سو چل، فما لہو نہایا، اور جو چیز جس کی کوئی حد ہوتی ہے، جو نہایت ہے، جو انجام ہے، جس کا اینڈ ہے، لا یکون مطلوب الانسان حقیقہ، وہ حقیقت میں انسان کا مطلوب، یہ نہیں گویا مطلوب انسان وہ نہیں جو ایک جگہ پر آ کے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مطلوب انسان یہ ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ چل سو چل، ایک آرزو وہ پوری ہو گئی، پھر دوسری، پھر وہ پوری ہو گئی، پھر تیسری، اس طرح۔ مطلوب انسانی ایسے نہیں ہے کہ جو ایک محدود ہوں، ختم ہونے والے ہوں۔ پس ومن ھذا یحذر، تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ان الشیء المتناہی والمحدود، کہ جو چیزیں محدود ہیں، ایک لمٹ کے اندر ہیں، منتہی ختم ہونے والی، یعنی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، یہ محدود اشیاء لا یمکن ان یوفر للانسان الطمانینہ والسکون، ممکن نہیں ہے کہ یہ انسان کو اطمینان اور سکون فراہم کر سکیں، یعنی محدود اشیاء کہ جن کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، ایک اینڈ ہے، ایسی چیزیں انسان کو اطمینان اور سکون فراہم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلوب محدود نہیں، اس کا مطلوب مالا نہایہ ہے، تو پھر کیسے سکون آئے گا جب تک وہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ پس فلا بد لنفس الانسان، پس ضروری ہے انسان کے لیے کیا؟ ان تتوجہ الی شیء لا حد لہ ولا نہایہ، کہ اس کا مطلوب یعنی اس کے کوئی ایسی شے کی طرف متوجہ ہو کہ جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کا کوئی اینڈ نہ ہو۔ کیوں؟ حتی تطمئن نفسہ، اس لیے کہ اس کا مطلوب مالا نہایہ تھا، تو اب کسی ایسی چیز کی طرف متوجہ ہو کہ جس کی کوئی نہایت نہ ہو، تاکہ اس کو اطمینان اور سکون مل سکے۔ اب آپ بتائیں اس کائنات میں وہ کون ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی نہایہ اینڈ نہیں؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، الا اللہ سبحانہ، کہ صرف اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی اینڈ نہیں، جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اور جب آپ ادھر متوجہ ہوں گے تو آپ کو سکون ملے گا، چونکہ آپ کا مطلوب بھی تو مالا نہایہ تھا۔ اور اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پوری آیت زیادہ ہے، یہ ایک حصہ ہے، پوری آیت ہے، یہ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے دل اور ان کے دل یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ فرماتے ہیں الا ان الانسان الذی لا یتمتع بطعم الایمان باللہ، ہر وہ انسان جو ایمان باللہ کا ذائقہ نہیں چکھتا، جس کو اللہ پر ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں ملا، بالفاظ دیگر ہر وہ بندہ جو ملحد ہے، جو دین پر اعتقاد نہیں رکھتا، جو ایمان باللہ نہیں رکھتا، ہر اس شخص سے کہ جو ایمان باللہ نہیں رکھتا، جس کا توحید میں کوئی حصہ نہیں، دین کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اذا سئلا،
اب ہم کہتے ہیں جب اس ایسے بندے سے کہ جو ایمان باللہ نہیں رکھتا، نہ دین کو مانتے نہ اللہ کو نہیں مانتا اصلاً، جب اس سے سوال کیا جائے گا عن الحیات، زندگی کیا ہے، مبدأہا، کب سے شروع ہوئی، سرہا، راز زندگی کیا ہے، غایتہا، انتہائی زندگی کیا ہے، من این ہے، یا یہ آئی کہاں سے، الی این، جائے گی کہاں تک، لماذا، یہ حیات ہے کیوں، زندگی ہے کیوں، لا تکون عنہ اجابہ مقنعہ، تو اس کے پاس کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا جو آپ کو مقنع، اقناع ہوتا ہے قائل کرنا، مقنع جو آپ کو قائل کر سکے، ان سوالوں کے جواب میں ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ کس بندے سے؟ کہ جو بندہ دین کا قائل نہیں، ایمان باللہ نہیں رکھتا۔ لیکن اذا فعل الانسان المادی عن سر العالم، اسی طرح وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں، جب ان سے سوال کیا جائے کہ عن سر العالم والمصائب، کہ یہ مصیبتوں میں راز کیا ہے، یہ عالم، یہ درد ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان میں راز کیا ہے، وابتلاء الانسان بالمرض، کیوں انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، والحرمان، محرومیوں میں، کچھ حق ہے اس کو نہیں ملتا، تو جو مادی لوگ ہیں، او جن کا توحید سے کوئی تعلق نہیں، جو مادی ہیں، وہ جواب میں کہے گا اننی لعبۃ بید الطبیعہ، میں تو بس اس طبیعت کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہوں، تلعب بی، جو میرے ساتھ کھیل رہی ہے، یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل بس میں طبیعت، یہ جو طبیعت عالم ہے، میں اس کا کھلونا ہوں اور بس وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ جواب دے گا مادی انسان جس کا توحید سے کوئی ربط نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فعدم التوسل الى فہم صحیح للحیات، زندگی کے صحیح مفہوم تک نہ پہنچنا، ان کو پتہ نہیں کہ حیات زندگی ہے، یہ حیات کا مفہوم کیا ہے، حیات کے صحیح مفہوم تک نہ پہنچنا، وَالتَّمَایُرُ الْفَاحِشِ إِلَى الْمُلَذَّاتِ الْمَادِّیَّةِ، اور ان مادی لذت آور چیزوں میں اس کا بہت زیادہ میلان، وَالْاِسْتِدَامِ بِالْمَصَائِبِ، اور مصیبتوں سے ٹکرانا، وَمُقَاسَّةُ خَیْبَةِ الْعَمَلِ فِی سَیْرِ الْحَیَاۃِ، اور اس سفر زندگی میں اپنی آرزوؤں کی ناامیدوں کو جھیلنا، مقاسات یعنی جھیلنا، خیبہ کہتے ہیں ناامیدی کو، یعنی وہ ناامیدی کو جھیلنا، کہ وہ ایک امید لگائی وہ پوری نہیں ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، وَفَقْرَةِ الْفَنَاءِ الْمُطْلَقِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد فناء مطلق کا نظریہ، کہ بس جب بندہ مر گیا ختم، نہ کوئی قبر، نہ حشر، نہ حساب، نہ قیام، نہ قیامت، ان ساری چیزوں کو نہ سمجھنا، اسباب، یہ سارے سبب ہیں قتل الانسان المادی فی اضطراب والقلق النفسی، کہ یہ مادی انسان اضطراب میں، چونکہ ان کو اطمینان نہیں ہوتا، اور نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اضطراب، زندگی میں سکون نہیں ہوتا، پریشان ہوتے ہیں۔ وَيُعَانِ الْإِنسَانُ الْمَادِّي، اور یہ جو مادی انسان جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، العذاب العلیم فی ھذا الحیات، اس زندگی میں بھی ایک دردناک عذاب جھیلتے ہیں، عذاب آخرت سے پہلے۔ کیوں؟ جس شے نے اطمینان و سکون دینا تھا اس کو مانتے نہیں، اور جدھر جاتے ہیں وہ سکون آور ہیں نہیں، اس لیے ان کی زندگی ہی انہی مصیبتوں کو جھیلتے گزر جاتی ہے، اور ایک ظاہری بڑی ٹھاٹ باٹ ہوگی، بنگلہ ہوگا، گاڑی ہوگی، فلاں فلاں فلاں، لیکن زندگی میں اضطراب۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون اور اطمینان آور چیز کو وہ قبول نہیں کرتے۔ اور اس مطلب کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124،
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، معیشت ضنکاً، تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ دوسری آیت وہ بھی تقریباً اسی مطلب کو بیان کر رہی ہے، سورہ جن آیت نمبر 17، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں۔ جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور سورہ رعد آیت 33 میں یوں فرمایا، 34 میں، لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ اللہ اکبر، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ مشقت والا ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ فَيَلْتَجِوْ هَذَا الْإِنسَانُ الْمُعَذَّبُ، یہ بندہ جو اس دنیاوی عذاب کا شکار ہو چکا، پریشان، غیر مطمئن زندگی، ادھر ادھر فلاں، پھر یہ شخص یلتجئ پناہ لیتا ہے الی المخدرات مرتن، بعض اوقات یہ منشیات کا عادی بن جاتا ہے، شراب نوشی، ہیروین، چرس، فلاں، یہ جتنے منشیات ہیں، مخدرات منشیات کا، ویل الانتحار مدرن، اور بسا اوقات یہ پریشان معذب انسان جو دنیاوی عذاب جھیل رہا ہوتا ہے، بسا اوقات یہ بندہ خودکشی کر کے سمجھتا ہے کہ میں خودکشی کروں گا، زندگی ختم ہو جائے گی، مجھے سکون آ جائے گا، یہ ادھر جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے مادی لوگ ہیں، توحید کو نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ اما الانسان الالہی، لیکن وہ شخص جس کا ایمان اللہ پر ہے، جو دین کا قائل ہے، جو توحید کا قائل ہے، جو اللہ کا قائل ہے، جو انسان الہی، فَهُوَ يَتَمَتَّعُ بِسُکُونٍ وَطَمَأْنِینَةٍ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مطمئن بھی ہوتا ہے، وہ سکون میں ہوتا ہے۔ وجہ لِأَنَّهُ يُؤْمِنُ بِالْمَبْدَأِ، اس لیے کہ اس کا ایک خالق پر ایمان ہے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں خالق فرمایا، مبدأ پر ایمان۔ وَأَنَّ حَيَاتَهُ جَاءَتْ مِنْهُ، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے اس خالق نے زندگی دی ہے یہ آئی ہی اس لیے لِتَتَكَامَلَ، تاکہ میں بلندیوں کی طرف جاؤں، کمال کی طرف سفر کروں۔ وَأَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا كَانَ يُعَانِي الْمَصَائِبَ وَالْآلَامَ، اور جب انسان ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلتا ہے، فَإِنَّهُ يَفُوزُ، تو یہ کامیاب ہوتا ہے، کیسے؟ بِالنَّجَاحِ الْآخِرَةِ، آخرت کی کامیابی سے۔ وَأَنَّ خَيْبَةَ الْعَمَلِ تَعْنِي، اور اگر اس کی کوئی آرزو پوری نہ ہو، رہ جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کانت ہونا کا مصلحہ، کہ اس آرزو کے پورے نہ ہونے میں بھی کوئی مصلحت تھی جو ان چیزوں پر حاکم تھی، لہٰذا وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے، وہ پھر خودکشی نہیں کرتا، پھر وہ منشیات میں نہیں جاتا، پھر وہ اپنے آپ کو عذاب میں خود مبتلا نہیں کرتا۔ اور پھر آیات مجیدہ وہی جو ہم نے پہلے ذکر کیے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اگلی آیت میں یہ ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ایک آیت میں آگے یوں بھی فرمایا
کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں زندگی سے بہرہ مند رکھا۔ تو پس ایمان ہماری اجتماعی ضرورت ہے، ایمان ہماری باطنی ضرورت ہے، ایمان ہماری اخلاقی ضرورت ہے، اور ایمان ہماری تربیتی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں تک کتاب تھی اصل دراسات عصریہ جو مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی عار اللہ مقامہ الشریف نے اپنی تحقیقات سائنس اور دیگر حوالوں سے انہوں نے تحریر فرمائی، اس بات توحید کے حوالے سے اور رد الحاد کے حوالے سے۔ جو اگلا چھٹا باب ہے یہ ایک عقیدہ بدع ہے، یہ اس سے متعلق ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی انہوں نے اگرچہ یہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی سید ابو القاسم خوئی کی تفسیر البیان سے لیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ بدع ہے کیا اور کیا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔